الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ شروع میں ہم نے ایک بات واضح کر دی تھی کہ یہ جو سورت ہے یہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ اب جو حصہ بنی اسرائیل سے متعلق تھا اس میں ہمارے لیے اصل پیغام کیا تھا، اصل ایسنس کیا تھا کہ جس دین کے لیے اللہ نے اس امت کو چنا ہے اس کے کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ نہ کرنے کے کام ہیں۔ تو جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ بنی اسرائیل کے واقعات جو ہمیں بتائے گئے اس تناظر میں ہمیں سمجھا دیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنے تم نے۔ پھر شروع کے جو 4 رکوع ہیں اس میں کچھ، چونکہ یہ حق کی بات ہو رہی ہے اور حق کے لیے ایک انقلاب برپا کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو شروع میں 3 قسم کی شخصیات کا ذکر بھی ہو گیا کہ جب بھی یہ انقلابی دعوت اٹھے گی تو تم دیکھو گے کہ 3 قسم کے جو اشخاص ہیں، شخصیت ہیں، ان کا ظہور ہو جائے گا معاشرے میں۔ پہلے وہ جو مومنین بنیں گے، مطلب جو حق کو پہچان کے تسلیم کر بھی لیں اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کا پورا عہد کر لیں۔ دوسرے نمبر پر وہ کافر لوگ جو حق کو پہچان تو لے لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی حسد کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیں۔ اور تیسری طرف منافقین کہ جن کو حق سمجھ آ گیا، وہ حق پہ چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دنیا پرستی، اپنی حسن پرستی، اپنی شخصیت پرستی کی وجہ سے اپنی خواہشات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو کچھ اس کا ذکر ہو گیا۔ پھر بنی اسرائیل کے واقعات کے صورت میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ کام بالکل بھی نہیں، یہ خصلتیں تمہیں چھوڑنی پڑے گی۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم دوسرے حصے کے مطالعہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو کچھ واقعات ہم نے پڑھ لیے ہیں، واقعات کے تناظر میں ہی اصل میں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے۔ اب اس میں ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ سب سے پہلے تو مطلب راہ حق میں کیا کچھ سامنے آ سکتا ہے، کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اس پہ ہی بات۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مبرہن بات کرتا ہے، سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، وہ دھوکے میں کسی کو نہیں رکھتا۔ تو سب سے پہلے تو سر جی وہ گرم پانی اگر تھوڑا سا مجھے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ یہ پھولو برا رستہ نہیں ہے بلکہ کانٹوں کی سیج ہے، اس پہ سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ یہ مینٹلی ہمیں تیار کر دیا گیا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو بھی یہ فیصلہ کرے کہ میں نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے تو یہ بات تناظر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں لازماً آزماؤں گا تمہیں، تو یہ مراحل لازماً زندگی میں پھر آنے ہی آنے ہیں۔ تو جو بھی اس اللہ کا اس سے مقصد کیا ہے کہ جو بھی راہ حق پہ قدم رکھے اس کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ پھر گلہ نہ کرتا پھر ہے کہ میں تو حق پہ چل رہا ہوں اور میرے ساتھ ہی زیادتی، تمہارے ساتھ ہی زیادتی ہوگی، کیونکہ حق ہے ہی کڑوا۔ وہ عربی میں ایک جملہ ہے الحق مرن، یہ جو حق ہے یہ کڑوا ہوتا ہے، اس کو ہضم کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ خاص کر پھر آپ جب ایک باطل نظام کے خلاف آواز بلند کریں گے تو اس نظام، باطل نظام کے ساتھ جڑے ہوئے کروڑوں اربوں لوگوں کو آپ لات مارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ باطل نظام ہے میں اس کو نہیں مانتا، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ لوگوں کی جو نوکری ہے آپ اس کو بھی نہیں مان رہے، پھر لوگوں کی جو گارے بار سجے ہوئے ہیں اس باطل نظام کے ساتھ آپ اس کو بھی نہیں مان رہے، تو آپ ان وے کیا کر رہے ہیں؟ ان سب کو لات مار رہے ہیں۔ تو جب آپ سب کے کاروباروں پر لات مار لیں، سب کے معاش پر لات مار لیں، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا جو آپ کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں افسوسناک واقعہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے، آپ ایلینیٹ ہو جائیں گے۔ اب جب بندہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار میری فکر کو کوئی قبول ہی نہیں کر رہا، میری بات کو کوئی سن ہی نہیں رہا، اپنے گھر والے بھی نہیں سن رہے ہیں، تو یہ ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی خوف کی کیفیت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ جب آپ معاشرے میں آئسولیٹ ہو جاتے ہیں تو خوف کی سچویشن آپ پہ آئے گی، اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر جب آپ نے اس نظام کو باطل قرار دے دیا اور خود اس کے خلاف کڑے ہونے اور جدوجہد کرنے کا اعادہ کر لیا، تو کیا مطلب ہوا؟ آپ نے پھر اس باطل نظام میں نوکری بھی نہیں کرنی اور کاروبار بھی سیدھی طریقے سے کرنا ہے۔ اب سیدھی طریقے سے آپ کو کوئی کرنے نہیں دے گا کیونکہ سارا کا سارا نظام ہی غلط ہے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ کی جیب خالی ہو جائے گی، جو کمایا تھا وہ بھی لٹے گا
اور آگے کمانے کا کوئی موقع بھی آپ کو ایز سچ نہیں ملے گا، تو تنگ دستی بھی آ گئی۔ اسی کے ساتھ وہ بات جڑی ہوئی ہے کہ آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ اصل میں کیا اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالتے ہیں، اپنے فیملی کو بھی نقصان میں ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ جو حق کے لیے جو سیدھی سیدھی باتیں کرنی پڑتی ہے، جب آپ وقت کے حکمران کو مطلب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کریں گے تو آپ کی اپنی زندگی بھی خطرے میں، آپ کے بچوں کی زندگی بھی خطرے میں، تو نقص من الاموال والانفس مرحلہ بھی آ جائے گا، اور ثمرات وہ تو ہونا ہی ہے۔ مطلب آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، آپ اسی باطل نظام سے کما رہے تھے، چاہے کاروبار کی صورت میں چاہے نوکری کی صورت میں، آپ نے اپنے ایک سٹیٹس بنایا، آپ نے اپنے کیریئر بنایا جس میں آپ کو 30 سے 40 سال لگ گئے۔ اب آپ ایک موقع پہ آ کر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ نظام تو غلط ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان سارے ثمرات کو بھی لات مارنی پڑے گی۔ جو نوکری تھی اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، جو کاروبار سجایا تھا اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے تو دیکھیں شروع میں یہ ہدایت آ گئی۔ اب ان کے لیے آپ کو تیار کیسے کیا جا رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ یہ جو دوسرا حصہ شروع ہوا ہے اس سورۃ البقرہ کا، جو ہم سے متعلق ہے، امت محمدی سے متعلق ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 ڈویژنز چلے گی۔ ایک ڈویژن تو شریعت کے حوالے سے چلے گی، ایک ڈویژن جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے چلے گی۔ اب شریعت والی جو ڈویژن ہے وہ آگے جا کر فردر 2 حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے، عبادات اور معاملات، اور جہاد فی سبیل اللہ کی جو ڈویژن ہے وہ اپنے آپ 2 حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے، ایک جہاد بالنفس، ایک جہاد بالمال۔ تو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے رمضان یا روزوں سے متعلق احکامات آئے، پھر حج سے متعلق احکامات آئے، آج ہم پڑھیں گے قتال کے حوالے سے احکامات آ رہے ہیں۔ یہ پورا پروسیس ہے، مطلب پہلے آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ سختیوں والا راستہ ہے، کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے اپنا تیار کیسے ہونا ہے؟ رمضان کے احکامات کیوں آئے؟ ابھی آگے یہ تینوں چیزیں جڑ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد حج کے احکامات کیوں آئے، اور اس کے بعد قتال کے احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اب جڑ جائیں گی۔ تو اب بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے گٹنے بڑھنے کے بارے میں۔ یہ جو اہلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند کا گٹنا اور بڑھنا۔ کل ہی مواقیت للناس والحج، فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ یہ اوقات کو مقرر کرنے کے لیے اور لوگوں کو حج کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اب چاند کا یہ جو پورا سائیکل ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسی سے ہم وقت کا تعین کرتے ہیں۔ چاند کا یہ جو پورا سائیکل ہوتا ہے، مہینے کا، دن کا، وغیرہ وغیرہ، اور خاص طور پر حج کے لیے مطلب یہ چاند ہم کون سے مہینے میں حج کرتے ہیں؟ تو اگر چاند نہ ہوتا تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ذی الحج کب شروع ہوا؟ تو خاص کر حج کے لیے، رمضان کے لیے، ان مہینوں کے لیے تو بہت ضروری ہے یہ جو چاند کا گٹنا اور بڑھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں وہ جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے صوم کا ذکر آیا، ہم نے کل صوم سے روزے سے حوالے سے احکامات پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد حج کا ذکر آیا، اور حج کے ساتھ قتال کا ذکر ابھی آنے والے ہیں، ابھی ہم پڑھ لیں گے۔ تو اب اس کو ذرا کنیکٹ کرنے، ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے؟ سب سے پہلے تو حج سے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پہ ہی ہو سکتی ہے، ہر جگہ نہیں ہو سکتی۔ مطلب نماز، روزہ، حج، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو ہر جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، پڑوسی کے گھر کر سکتے ہیں، مسجد میں جا کے کر سکتے ہیں، سڑک پہ کر سکتے ہیں۔ حج آپ نے کہاں کرنا ہے؟ بیت اللہ میں جا کر، مطلب یہ خاص جگہ پہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس وقت جس وقت ایک آیت نازل ہو رہی تھی یا یہ سورت جب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت حج ہے کہاں پہ؟ ویسے کہاں پہ حج؟ خانہ کعبہ میں۔ تو اس وقت خانہ کعبہ کن کے ہاتھوں میں تھا؟ اس پہ تسلط کس کا تھا؟ مشرکین مکہ کا تھا۔ اب مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جہاد اور قتال کرنا پڑے گا۔ اس قتال کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ انفاق تو کرنا پڑے گا، خود کو تیار کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ صبر آپ میں ہے نہیں، صبر کو آپ نے پیدا کرنا ہے، جنگ کی سختیاں برداشت، بھوک پیاس آپ نے برداشت کرنی، یہ کچھ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے تزکیہ، یہی وجہ ہے، کہہ سکتے اس کو تزکیہ، یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے روزے کے احکامات آئیں،
اس کے بعد حج کا ذکر ہوا، لیکن حج جہاں پہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کسی اور اب اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ جہاد کی۔ اب یہ وہ ترتیب ہے، یہ ربط ہے کہ پہلے صوم کے احکامات آئے، پھر حج، اور پھر فوراً قتال۔ تو ہم نے بھی اسی ترتیب سے ان چیزوں کو دیکھنا ہے بہرحال۔ تو کل ہی مواقیت للناس والحج، فرمائیے یہ مقررہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ ولیکن البر ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورہا، اور نہیں ہے یہ کوئی نیکی کہ تم گھروں میں آؤ ان کے پچھواڑوں سے، مطلب دیواریں پلانگ کر تم گھروں میں داخل ہو۔ اب مشرکین کا ایک رواج تھا، اس کو بھی سمجھ لے کہ حج تو دیکھے اس وقت بھی ہوتا تھا، ہر سال ہوتا تھا، حج کی شکل انہوں نے بگاڑ دی تھی۔ وہ آپ تفاصیل واقعات میں پڑھ لیں، مطلب وہ کس قسم کے حج ہوا کرتے تھے۔ تو حج بہرحال ہوا کرتا تھا۔ اب یہ جب احرام بن کر مشرکین مکہ، جب احرام بن کر اہل مکہ گھر سے نکلتے تھے حج کے لیے، اور پیچھے گھر میں کوئی ضروری کام یاد آ جاتا تھا یا کوئی ضروری چیز رہ جایا کرتی تھی، تو یہ سمجھتے تھے کہ اب چونکہ ہم نے احرام باندھ لیا ہے، اس طرح گھر میں داخل ہونا اب گناہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ گھر کے پچھواڑوں سے پھر یہ ہے کہ دیوار پلانگ کر گھر میں آتے تھے۔ یہاں پہ ان کو مطلب ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ بالکل بھی نہیں، مطلب وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے کہ گھر کے پچھواڑے سے آ جاؤ، بجائے یہ کہ گھر کے سامنے سے داخل ہو۔ تو وہ اللہ ان کو ہدایت دے رہے کہ نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل میں نیکی کیا ہے؟ یا نیکی کس کی ہے؟ جس کا تقویٰ ہے۔ اب دیکھا آیت البر ہم نے پڑھی تھی، اس میں وہ ساری باتیں بتا کے ایک پورا مطلب پروسیس بتا کے کہ اصل میں قرآن کی نظر میں نیکی کیا ہے، وہ سارا بتا کے آخر میں کیا آیت آئی تھی؟ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ تقویٰ پر ہیں۔ اب یہاں کنیکٹ ہو گئی اس آیت کے ساتھ یہ والی جو کہ لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورہا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم پچھواڑے سے گھر میں آ جاؤ۔ ولیکن البر من اتقیٰ، بلکہ تقویٰ تو اس کا ہے، نیکی تو اس کی ہے جس کا تقویٰ ہے، اور تقویٰ کس کا ہے؟ آیت البر میں ہمیں بتا دیا گیا، اولئک ھم المتقون۔ تو نیکی وہاں پہ بھی ایک الگ ڈائمنشن میں بتا دیا گیا تھا کہ نیکی اصل میں کیا ہے، یہاں پہ ایک اور ڈائمنشن میں بات بتائی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے جو تصورات گڑھ لیے ہیں نیکی کے، یہ سارے باطل تصورات ہیں، یہ سارے غلط تصورات ہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آیا کرو گھروں میں ان کے در، مطلب سامنے سے آیا کرو، پچھواڑوں سے مت آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور پھر بتایا گیا اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو لڑتے ہیں تم سے۔ اب دیکھیں وہ قتال کے احکامات بہرحال آ گئے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن ایک بات کا خیال رکھو، وہ کیا؟ زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ، مطلب قتال کرو، حق کے ساتھ قتال کرو، جیسا کہ قتال کرنے کا حق ہے اس طرح سے قتال کیا کرو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کیا کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں۔ وَأَخْرُجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے نکالا ہے تمہیں۔ کہاں سے نکالا تھا مسلمانوں کو؟ ویسے اہل کی مکہ سے نکالا تھا، مطلب ان کے لیے زندگی عذاب بنا دی تھی، ان کی جانوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پھر ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ تو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تھا وہاں سے، اور جس طرح نکالا تھا وہیں سے ان کو اسی طریقے سے نکالو۔ زندگی تنگ کر دی تھی، اب مطلب اشارتاً کہ اب ان پہ زندگی تنگ کرو وہاں پہ۔ اور ایک بڑی حکمت انگیز بات سامنے آ رہی ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ قَتْلٍ۔ اب دیکھیں پہلے تو ترجمہ سن لیں کہ فتنہ، یہ جو فتنہ ہے یہ زیادہ برا ہے خون ریزی سے، یہ زیادہ بڑی بات ہے خون ریزی سے۔ اب اس میں وہ منافقین کی باتیں یاد کر لیں کہ وہ جو کہا کرتے تھے نا کہ یار جنگ سے کیا لینا دینا، مطلب ویسے اپنے لیے مسائل بنا رہے ہو، ٹھنڈے پھیٹو، بس جا کے دعوت دو، جس نے سن لی سن لیا، جس نے نہ سنا نہ سنا، تمہارا کیا کام ہے کسی کے ساتھ قتال کرو۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے، یہ اللہ کا تجزیہ ہے کہ یہ جو فتنہ ہے، انہوں نے جو فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے وہ زیادہ برا ہے خون ریزی سے۔ اب فتنہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ساتھی بتا سکتا ہے فتنے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟
یہ تو ڈیفینیشن ہوگی آزمائش. بولنا اور ایک دوسرے کو آپس میں لڑوانا, ہاں بھی آ جاتی ہے اس میں. ہاں یہ سارا کچھ ہے, لیکن اگر آپ اس کو کمپریہنسولی ایک جملے میں بیان کرنا چاہے کہ کسی جگہ پہ ایسے حالات کا پیدا ہو جانا کہ آپ اللہ کی بندگی نہ کر سکیں, آپ کے لیے فتنہ بن گیا, اللہ سے بغاوت جہاں پہ ہو گئی ہو. ہمارا کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پہلے انکار ہے کس چیز کا؟ جتنے بھی الہ ہے مطلب اللہ کو چھوڑ کے ان سب کا انکار ہے. پھر اللہ اثبات ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کر, وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. کیا شرط ہے کہ پہلے طاغوت کا انکار کرو گے, اس کے بعد اللہ پر ایمان لے کے آؤ گے, تو وہ ایمان ٹھیک ایمان ہوگا. اب طاغوت کیا ہے؟ فتنے کو تو ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کر لی. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت طغا سے نکلا ہے. طغا اپنی حدود کو کراس کر لینا. دریا جب اپنے حدود کو کراس کر کے باہر نکلتے تو ہم کیا کہتے؟ طغیانی آ گئی, سیلاب آ گیا, طغیانی آ گئی. تو طاغوت یہیں سے نکلا ہے. اب چاہے کوئی شخص ہو, چاہے کوئی ادارہ ہو, چاہے کوئی ملک ہو, چاہے کوئی اسٹیٹ ہو, اگر وہ اپنے حدود سے باہر نکل آیا ہے تو وہ طاغوت بن گیا. حدود کون ڈیفائن کرے گا؟ ہمارے لیے یہ قرآن ڈیفائن کرے گا, اللہ کے نبی نے ڈیفائن کیے ہیں. تو ان حدود و قیود کو جو بھی پھاڑ کے باہر نکلے گا, چاہے وہ شخص ہو, چاہے وہ کوئی ادارہ ہو, چاہے وہ کوئی ملک اور ریاست ہو, وہ طاغوت ہے ہمارے لیے. تو فتنے کو اس تناظر میں سمجھیں. مطلب جو اصل میں فساد یہ نہیں ہے کہ آپ حق کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھا لیں, ٹھیک ہے وہ بھی مطلب دیکھ بھال کی اٹھانی چاہیے, ایسی بات نہیں ہے کہ بس ویسے ہی تلوار نکال لو. لیکن اس سے بڑا فساد کیا ہے کہ کوئی آپ کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکے, آپ کو کہے کہ مت لڑو, اللہ کی راہ میں مت لڑو. اللہ کی راہ میں کیا مجھے شوق ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کا؟ کس کو شوق ہوتا ہے لڑنے کا یا گولی کھانے کا؟ لیکن اللہ کا ایک حکم ہے, میں اس کی تعمیل کرنا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے روک رہے ہیں پیچھے سے کہ مت کرو. تو فسادی کون ہوا پھر؟ یا طاغوت کون ہوا پھر؟ یا فتنہ کون بنا پھر؟ تو اس کو اس تناظر میں والفتنۃ اشد من قتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام. ہاں ایک ہدایت دے دی گئی کہ ان سے مسجد الحرام کے آس پاس مت لڑو, وہ حرمت کی جگہ ہے تو آس پاس مت لڑو اس کے. حتیٰ یقاتلوکم فیہ, یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے. اگر وہ تمہیں مجبور کر دے کہ وہاں پہ بھی لڑنے پہ, تو لڑو ان کے ساتھ, ادھر بھی لڑو. فَإِن قاتلوکم فاقتلوہم, پھر اگر وہ لڑے تم سے تو تم بھی انہیں قتل کرو, لڑو ان سے. کذالک جزاء الکافرین, یہی بدلہ ہے کافروں کا, اس سے اچھا اور کوئی بدلہ ان کے لیے ہو نہیں سکتا. فَإِنِ انْتَهَوْا, پھر پس اگر وہ پھر باز آ جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ بے شک غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے, بہت رحم کرنے والا بھی ہے. مطلب پھر چھوڑ دو ان کو اگر وہ باز آ جائے, کیونکہ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُوا فِتْنَةً, اور لڑو ان سے مطلب مشرکین سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. فتنہ کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں, جب تک کہ ایسے حالات رہیں کہ تمہیں کوئی مطلب اللہ کی بندگی کرنے میں تمہیں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, تو تلوار میان میں نہیں رکھنی. پھر وہ آگے جو آیت ہے وہ یکون الدین للہ, یہاں تک کہ ہو جائے اللہ کا دین غالب, مطلب اللہ کی دین ہی سب سے. وہ کیا آیت ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ یہ دین کا اظہار سارے ادیان کے اوپر ہو جائے. مطلب ہمارا جو دین اسلام ہے یہ سب ادیان کے اوپر آ جائے, اس وقت تک لڑنا ہے. اب دیکھیں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک دور تھا 12-13 سال کا مکی دور, وہ ہمارے سامنے ہے. اس میں کیا احکامات ہیں مسلمانوں کے لیے؟ کفو ایدیکم, کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رہو. مطلب کوئی تمہیں مارے مار کھاؤ, کوئی تمہارا خون بہائے. وہ چیتڑے اڑ گئے تھے, کون سے صحابی تھے اس کے؟ اور ایک صحابیہ حضرت یاسر اور ان کی وائف کی چیتڑے اڑ گئے تھے. لیکن حکم کیا تھا؟ ہاتھ نہیں اٹھانے تم نے ہاتھ. تو ایک دور تم پہ تھا 12-13 سال کے جب تمہیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ ہاتھ باندھے رہو. لیکن اب تمہاری دعوت اور تحریک کا ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے. اب جو تمہاری تلواریں نیام سے نکل آئی ہیں تو یہ اس وقت تک نیام کے اندر نہیں جانی چاہیے جب تک کہ کیا نہ ہو جائے,
فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں اس آیت کو سورہ انفال میں مزید اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ وہاں بتایا گیا کہ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ کل کا کل سے کیا مراد؟ مطلب جزوی دین نہ رہے۔ پھر ایک معاشرے میں اگر دین کا غالب ہونا ہو تو وہ مکمل طور پر غالب ہو، مطلب کہ مکمل ضابطہ حیات جو دین کا ہے وہ سب اختیار کر لیں زندگی کے تمام گوشوں پر، چاہے وہ انفرادی گوشہ ہو چاہے وہ اجتماعی گوشہ ہو، سب پہ دین غالب ہو جائے۔ اب انفرادی گوشے سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ انفرادی زندگی میں تین چیزوں کی کمبینیشن کو انفرادی زندگی کہتے ہیں۔ ایک عبادات، عقائد ہیں آپ کے کچھ عقائد ہوں گے، آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھگوان کو مانتے ہیں، آپ 100 خداؤں کو مانتے ہیں، آپ ایک خدا کو، یہ آپ کے عقائد ہیں۔ پھر آپ کے کچھ عبادات ہیں، مطلب جس رب کو آپ مانتے ہیں یا جن ارباب کو آپ مانتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی عبادات کے طریقے ہوں گے۔ پھر کچھ آپ کے رسومات ہوتے ہیں، مطلب بچہ پیدا ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی مر گیا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ رسومات تو انفرادی زندگی سے متعلق ہیں۔ اجتماعی زندگی سے متعلق تین چیزیں ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ کا معاشی نظام، آپ کا معاشرتی نظام، آپ کا سیاسی نظام، جس کو سوشو پولیٹیکو اکانومک سسٹم کہتے ہیں۔ تو انفرادی اور اجتماعی یہ سارے جو طبقات ہیں ان پہ دین غالب ہو جائے، آپ کی عبادات بھی اللہ کے لیے خالص ہو جائے، آپ کے رسومات بھی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو جائے، آپ کے جو عقائد ہیں وہ بھی مطلب جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لے کے آئے ہیں وہ اس طرح ہو جائیں، اور آپ کا جو اجتماعی نظام ہے چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ معاشرتی، وہ بھی اسلام کے رنگوں میں ڈھل جائے۔ یہ ہے اللہ کا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ پھر دین اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوتا تو دین اللہ کے لیے نہیں ہے، دین کسی اور کے لیے ہے، چاہے وہ ہماری خواہشات کے لیے ہو سکتا ہے، کسی اور کی خواہشات کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو بدلہ نہ لیا جائے مگر صرف ظالموں سے۔ جو بھی انقلابی جماعت ہوگی وہ دین کے اس پورے تصور کو ساتھ لے کر چلے گی، نہ کہ جزوی تصور کو۔ جو جزوی تصور کو لے کر چلے، آپ اس کو انقلابی جماعت کہہ نہیں سکتے۔ انقلاب دیکھیں کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو انقلاب کا جو مفہوم ہے وہ یو ٹرن ہے، یو ٹرن لے لینا انقلاب کو کہتے ہیں۔ قلب یقلب، قلب یقلب اس سے بنتا ہے بدل دینا، اسی لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ ہمارا جو دل ہے اس کی ظاہری سچویشن بھی یہ ہے کہ بدلتا رہتا ہے، کبھی سکڑتا ہے کبھی پھیلتا ہے، اور اس کی اندرونی کیفیت بھی ایسی ہے، کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غصہ ہو جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی دوبارہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو دل کو اسی لیے قلب کہا جاتا ہے کہ یہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اسی سے پھر لفظ انقلاب نکلا۔ انقلاب مطلب اپنا رستہ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ نے یو ٹرن لے لیا، اپنا راستہ بدل دینا۔ تو ہم اجتماعی حوالے سے اور انفرادی حوالے سے جس طرف جا رہے ہیں، اب آپ نے یو ٹرن پورا لینا ہے۔ مطلب کیوں یہ ایک انقلابی دین کہلاتا ہے؟ کیونکہ یہ نہ جو ابھی معروف نظام موجود ہیں اس دنیا میں، نہ معاشی نظام کو مانتا ہے ہمارا دین، نہ معاشرتی نظام کو مانتا ہے، نہ سیاسی نظام کو مانتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا دین کیا کہتے ہیں کہ سیاست کی عروج کیا ہے؟ تمام قوانین اللہ کے حکم کے مطابق بننے چاہیے۔ پھر معاشرتی نظام ہمارا حیادار ہونا چاہیے، باعزت ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آپ کو کوئی حیا نظر آ رہی ہے؟ آج کتنا بے حیا ہمارا دین ہو چکا ہے۔ معاشرتی نظام، معاشی نظام سود سے پاک ہونا چاہیے۔ یہاں کیا ہے؟ سود در سود، سود در سود در سود۔ مطلب آپ اس اکانومک سسٹم کو پڑھیں، آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ کتنا سود ہے اس میں۔ تو ان سب پہ بم بن کے گرتا ہے یہ نظریہ توحید کہ حکمرانی صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اب اس کو انقلابی دین کہتے ہیں۔ یہ اس لیے انقلابی دین کہلاتا ہے کہ یہ آپ کو بالکل یو ٹرن لینے پہ مجبور کر دیتا ہے، آپ نے ایک بھی پھر نہیں ماننی اس موجودہ نظام کی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے جو مہینے ہیں اس کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے۔ اب یہ کس تناظر میں بتایا جا رہا ہے، یہ بھی آگے بات جا کے کھل جائے گی۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا بدلہ بھی ہے۔ فمن اعتدی علیکم، پھر جو زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ بمثل ما
ما اعتدى علیکم، تو بدلہ لو اس سے ویسے ہی جیسے کہ زیادتی اس نے تم پر کی ہے، فاتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، ذمہ دار بنو، بی رسپانسبل، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ کن کے ساتھ ہیں؟ متقین کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، یہ جہاد کی بات تو ویسے ہو گئی، ایک انداز میں آپ کو جہاد کے احکامات بھی آگے، اس کا تناظر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جہاد کیوں ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ جہاد کے لیے مطلب تیار ہونے کے لیے روزے کے احکامات کیوں آ گئے تھے؟ کیونکہ یہ ضروری تھا۔ جب تک آپ پوری طرح تیار نہیں ہو جاتے، آپ میں صبر نہیں آ جاتا، آپ میں سختیاں اور تکلیفیں جھیلنے کا مادہ پیدا نہیں ہو جاتا، تو آپ جہاد نہیں کر سکتے۔ اب یہ سب تو ٹھیک ہے، مطلب آپ نے تیاری بھی کر لی، روزے سے آپ میں وہ صبر بھی پیدا ہو گیا، پھر آپ کی نیت بھی خالص ہو گئی، پھر آپ کے جذبات بھی اللہ کے لیے بالکل خالص ہو گئے، یہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن کیا جہاد مال کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اب اس طرح بات کو لایا جا رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مطلب اللہ کی دین کو نصرت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ مال نہ دیں، تجوریوں کو نہ کھولے تو کیا جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ پھر کبھی بھی نہیں۔ تو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ آپ کے پاس مال موجود ہے، آپ نہیں دے رہے، تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، چاہے آپ جنگ کے اندر شامل ہیں نہیں ہے۔ مطلب دیکھیں، ایسے بھی مسلمان تھے جو جنگ میں شامل نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ یہ کہ انفاق کرتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے، تو آپ ان کو سپورٹ بھی نہ کریں، جنگ میں حصہ بھی نہ لیں، تو آپ اپنے ہاتھوں اپنی موت کو دعوت دے رہے، ہلاکت کو دعوت دے۔ وہ احسنوا، اور نیکی کرتے رہو، یعنی وہ احسنوا درجہ احسان سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ کہ اپنی دین میں خوبصورتی پیدا کرو، مطلب بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہو دین سے متعلق۔ ہمارا جو رویہ ہے وہ الٹا ہے، ہم دنیا میں تو بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن دین کے معاملے سے کم پر گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رخصت، جتنی زیادہ رخصت ہمیں مل جائے ہم اسی پہ خوش رہتے ہیں زیادہ تر، حالانکہ احسنوا کا مطلب کیا ہے کہ رخصت کو چھوڑو، عزیمت کی طرف جاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان، درجہ احسان تک پہنچنے والوں کو، یا کم از کم جو کوشش تو کریں۔ اب اس میں وہ حدیث جبرائیل کے الفاظ ذرا ذہن میں لے آئیں۔ ہمارا جو دین ہے اس کے 3 لیولز ہیں اصل میں۔ پہلا لیول کیا ہے؟ اسلام کے وہ پہلا لیول کیوں ہے کہ آپ اسلام سلمہ سے نکلا ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں، ایک ضابطہ حیات آپ کے سامنے آ گیا، ایک نظریہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ہاں بھئی بات تو ٹھیک ہے، یہ اسلام ہو گیا کہ آپ نے مان لیا۔ پھر دوسرا درجہ کیا آئے گا؟ ایمان۔ اور کون سا ایمان؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ بغیر ریب والا ایمان، کہ آپ کو پھر ایسے اس یقین بھی ہو جائے اس بات کا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور احسان، وہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ کیا، یہ احسان اور کچھ نہیں ہے، ایمان میں یقین کی کیفیت کا گہرا ہو جانا، اس کو احسان کہتے ہیں اصل میں۔ جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر آپ ذرا بتائیں نصر جی، آپ دفتر میں جب بیٹھے ہوتے ہیں اکیلے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب باس آپ کے سر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بہت فرق آ جاتا ہے۔ یہی حال ہے جب آپ کو مطلب آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر گندی مچانا ہے، جو ہم مچا رہے ہیں سارے معاشرے میں۔ لیکن جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھیں وہ حدیث جبرائیل کے الفاظ کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، تو کم از کم یہ خیال تو رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ سیدھے بھی رہیں گے، آپ کے اعمال میں حسن بھی پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو ان اللہ یحب المحسنین۔ پچھلی آیت ہے اشہر الحرام، جی، یہ ذرا ایکسپلین کریں۔ اس میں ایسے ہوا تھا کہ یہ حرمت کے ایک مہینے میں ایک مسلمان سے قتل ہو گیا تھا، وہ کچھ تو میں ہو گئی ہوگی بہرحال،
تو ان سے وہ قتل ہو گیا حرم کے مہینے میں. اس کو اب ایک مسئلہ بنا دیا اہل جو مکہ تھے, جو مشرکین تھے, کہ یہ خود ہی مطلب حرمت کے مہینے اس کو مانتے, اب خود ہی انہوں نے قتل بھی کر دیا. تو اس پہ اللہ نے پھر تجزیہ کیا. اور دیکھیں اس سے پہلے وہ آیت, یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہ آگے ذرا اور بھی وضاحت اس کی آ جائے گی. وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں. پھر اللہ کا تبصرہ یہی ہے کہ یہ جو فتنہ ہے ٹھیک ہے, مطلب اللہ نے وہاں پہ یہ فرمایا کہ حرمت کے مہینے میں قتل کرنا بہت بڑی بات ہے, لیکن اس سے بڑی بات کیا ہے؟ فتنہ. تو یہ فتنے کو ختم کیا, اس لیے مطلب اللہ کہتا ہے میری نظر میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات وہ ہوتی ہے اگر فتنے کو جاری رکھا. تو یہ آپ والا سوال تھوڑا سا جواب میں نے دے دیا, پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھ دیا, آگے اس کی وضاحت ہو جائے گی. اب دوبارہ حج پہ ذرا بات آ گئی ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اور اگر تم روک دیے جاؤ. جیسے کہ دیکھیں وہ سن 6 ہجری میں کیا ہوا تھا, مسلمان تو حج کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن صلح حدیبیہ اس میں ایک شک کیا تھی کہ اس دفعہ مسلمان حج نہیں کریں گے. مطلب وہ اڑ گئے تھے مشرکین مکہ کہ اس دفعہ ہم ان کو حج نہیں کرنے دیں گے. تو اگر ایسی سچویشن ہو جائے, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي, تو جو میسر ہو قربانی وہ آگے بھیج دو. مطلب قربانی کا جو جانور تمہارے پاس ہو اس کو پھر ادھر ہی ذبح کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ, اور نہ منڈاؤ اپنے سر, حَتَّى يَبْلَغُ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے مقام پر. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, پھر جو تم میں سے ہو بیمار, او بِهِ اذًا مِنْ رَأْسِهِ, یا اسے کچھ تکلیف ہو اس کے سر میں, مطلب سر نہ منڈا سکے, سر میں کوئی ایسی تکلیف ہو جائے. فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ, تو فدیہ ہوگا روزے رکھنا, یا صدقہ, او صدقۃ, یا صدقہ دینا, او نسک, اور یا قربانی کرنا, یہ اس کا فدیہ ہوگا. پھر فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب تم امن میں آ جاؤ. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کا حج کے ساتھ. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو جو میسر ہو قربانی وہ اس کو پیش کرے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل مکہ کا ایک رواج تھا, وہ کیا کہ ایک ہی سفر میں وہ حج اور عمرہ نہیں کرتے تھے, اس کو حرام سمجھتے تھے, بلکہ اس کو حج کی بے حرمتی اور بے عزتی سمجھتے تھے. اب شوال, ذیقعد اور ذی الحج, یہ 3 مہینے ایسے تھے کہ یہ 3 انہوں نے مخصوص کیے تھے حج کے لیے, معین کیے تھے حج کے لیے, جبکہ رجب کا مہینہ یہ طے کیا تھا انہوں نے اس کے لیے, عمرے کے لیے. اور دونوں کے سفر علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے, مطلب وہ ایک سفر میں دونوں کام نہیں کرتے تھے, اس کو حرام سمجھتے تھے. البتہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آسانیاں کی گئی ہیں اس میں ایک حکمت بھی ہے, کیونکہ اس ملت نے, اس امت نے پھیلنا بھی تھا, نمبر 1, ٹھیک ہے. پھر سفر بھی طویل ہو گئے, تمام دنیا میں مسلمان رہتے ہیں, امریکہ سے بھی لوگوں نے آنا ہے, پاکستان سے بھی جانا ہے, کہاں کہاں سے آنا ہے. تو ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کی ادائیگی کی سہولت دے دی گئی. یہ ہماری جو شریعت ہے اس امت کے لیے, یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. اب حج کی 3 شکلیں, ہمارے جو شریعت ہے اس میں 3 شکلیں حج کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے عمرہ کیا, پھر احرام کھول دیا, اور پھر حج کرنے کے لیے دوبارہ احرام باندھ دیا. اس کو تمتع کہتے ہیں, اس حج کو تمتع کہتے ہیں. کیا طریقہ ہو کہ آپ نے عمرہ کر لیا, پھر احرام کھول دیا, اور حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ دیا, اس کو تمتع کہتے ہیں. اچھا, دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے احرام باندھا, جاتے ساتھ ہی عمرہ کر لیا, پھر اسی احرام کو حج کے لیے بھی استعمال کیا, مطلب آپ نے بیچ میں احرام نہیں کھولا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قران کہتے ہیں. اس طرح کے حج کو قران کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ آپ نے احرام باندھ دیا, آپ نے عمرہ بھی کر لیا, اس کے بعد آپ نے حج بھی کر لیا. تیسرا افراد کہلاتا ہے. تیسرا حج جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے احرام باندھا, صرف حج کیا, عمرہ کیا ہی نہیں. یہ 3 قسم کے حج قابل قبول ہے ہماری شریعت کے مطابق. اچھا, فمن لم یجد, تو جو نہ پائے قربانی, مطلب جس میں قربانی کی طاقت نہ ہو, جو قربانی کو نہ پائے, تو وہ کیا کرے؟ فصیام ثلاثۃ ایام من الحج, تو وہ روزے رکھے 3 دن کا حج کے دوران 3 روزے رکھے, اور بعد میں کیا کرے؟ وسبعۃ اذا رجعتم, اور 7 دن کا جب تم لوٹ آؤ. کہاں پہ لوٹ آؤ؟ اپنے گھر لوٹ آؤ, اپنی جگہ پر لوٹ آؤ.
تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے ہوئے 10 دن، ٹھیک ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، لیکن یہ کس کے لیے ہے یہ شرط کہ 3 روزے ادھر رکھ لو، 7 روزے گھر واپس آ کے رکھ لو، یہ کس کے لیے یہ شرط ہے؟ جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے آس پاس نہ رہتے ہو، جو مقامی لوگ نہ ہوں، جو دور سے آئے ہوں، یہ ان کے لیے۔ جو مقامی لوگ ہیں وہ ایک ہی گو میں میرے خیال میں، وہ آگے بات ذرا واضح۔ واتقوا اللہ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سزا دینے میں بڑا سخت واقعہ ہوا ہے۔ الحج اشہر معلومات، یہ جو حج کے مہینے ہیں یہ جانے پہچانے ہیں، یہ عام معلومات کی باتیں ہیں۔ اب دیکھیے پچھلے رکوع میں حج کے چند مناسک کا تذکرہ ہو گیا، آپ کے سامنے کچھ باتیں آ گئی ہیں۔ اب اس رکوع میں حج کا جو اصل فلسفہ ہے، اس کی جو اصل حکمت ہے، اس کی جو اصل ایسنس ہے، اب اس پہ کچھ بات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کیا کہ حج کے جو مہینے ہیں یہ جانے پہچانے ہیں، مطلب یعنی جو بھی عرب میں پہلے سے رواج چلا آ رہا تھا حج کا، آپ کے سامنے ایک بات میں نے رکھ دی کہ جب مشرکین کے قبضے میں تھے خانہ کعبہ، تو اس وقت بھی حج کسی نہ کسی شکل میں ادا ہو رہا تھا، تو اس کی ایک طریقے سے توثیق کر دی ہے کہ مطلب یہ حج کرنا تو ٹھیک ہے، اللہ نے توثیق کر دی ہے کہ حج کے یہ جو مہینے ہیں جانے پہچانے، تو مطلب مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم جن مہینوں میں حج ادا کیا کرتے تھے وہ تو ٹھیک ہیں، البتہ مطلب ٹائم تو ٹھیک ہے، حج کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں، مطلب مناسک اب سامنے آ رہے ہیں۔ فمن فرد فیہن الحج، بس جس نے عزم کر لیا ان میں حج کا، فلا رفث، تو وہ کوئی فحش گفتگو پھر نہ کرے، نمبر 1، ولا فسوق، نہ کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرے۔ اب دیکھیں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے حج میں، جن حضرات نے حج کیا ہے ان کو معلوم ہوگا، مطلب وہ 40-50 لاکھ تو عام تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، تو ایک تو اتنی بڑی تعداد، دوسرا سفر کی سختیاں برداشت کرو، پھر مناسک کی سختیاں برداشت کرو، تو ایسے میں جو وہاں پہ موجود لوگ ہوتے ہیں ان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی 7ویں آسمان پر ہوتا ہے۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ صبر کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ اور یہ جو حج ابھی تک ہو رہے ہیں یہ واقعی ایک معجزہ ہے، مطلب 50 لاکھ تک لوگ ہوتے ہیں، 60 لاکھ تک لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا کہ کوئی جنگ و جدال ہوا، کوئی اس طرح کا جھگڑا ہوا۔ ہاں تاریخ میں 1-2 دفعہ مطلب وہ سیاسی طور پہ خانہ کعبہ کو اٹیک کرنے کی کوشش کی، وہ الگ بات ہے، وہ تو دہشت گردی ہے، لیکن آپس میں یہ جو لوگ دیکھیں حج پورا گزر جاتا ہے، لیکن اس طرح کی خبر ہمیں کوئی، حالانکہ لوگ کچھ لے بھی جاتے ہیں وہ شیطان کو کنکریاں مارتے وقت، اور کیا کچھ نہیں ہو جاتا، لیکن جنگ و جدل اس کا ہم نے کوئی اس طرح نہیں سنا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کرو گے جانتا ہے اس کو اللہ، مطلب تمہارا اخلاص اس میں کتنا تھا، تمہارے جذبات اس میں کیا تھے، یہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ یعنی کہ جو سفر میں ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ لے لیا کرو۔ فإن خیر الزادۃ التقویٰ، اور بلا شبہ بہترین زاد راہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اب دیکھیے جو بچنا ہے یہاں پہ یہ جو تقویٰ کا لفظ ہے یہ 2 طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ مطلب مال کے ذریعے میں نے بڑی سہولیات حاصل کر لی، بڑا اچھا احرام میں نے خرید لیا، بڑی اچھی سواری میں نے خرید لی، وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل میں نے اپنا قیام کروا لیا، یہ سب تو میں نے کر لیا، تکالیف سے میں خود بچ گیا، لیکن دل میں خلوص کوئی نہیں، سارے حرام کے پیسے۔ تو میں کس سے بچا؟ میں اخلاص سے بچ گیا، مطلب خرچہ تو میں نے سارا کر لیا لیکن میں اخلاص سے بچ گیا۔ دوسرا آپ اس کو ایک اور ڈائمنشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاد راہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، نہیں لے کے جاؤ گے تو کیا ہوگا، وہاں پھر کس سے مانگنا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا، تو شرمندگی سے بچو۔ تو دونوں طرف اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ بہرحال فإن خیر الزادۃ التقویٰ واتقونی یا اولی الالباب، اور بچو میری نافرمانی سے اے عقل مندو۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو کوئی فضل اپنے رب کی طرف سے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی خرید و فروخت کے لیے سامان لے کر جائیں، یہاں سے کچھ آپ لے گئے، وہاں پہ آپ نے بیچ دیا، کچھ آپ کو منافع ہو گیا،
اب یہ تقوی کے منافی نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عرفات، اور پھر جب تم واپس آؤ عرفات سے۔ اب دیکھیں یہ مناسک حج میں عرفات والا جو معاملہ، یہ دا موسٹ امپورٹنٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ عرفات کے بغیر کوئی حج نہیں ہے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اصل حج عرفات ہی ہے۔ تو یہ بڑا، یہ مناسک میں سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اللہ کا جیسے کہ تمہیں ہدایت دی گئی ہے۔ مطلب ہمیں کیا ہدایت، کس سے ہمیں ہدایت؟ اللہ کے رسول نے جو ذکر ہمیں سکھا دی ہے اسی طرح کے ذکر کیا کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لِمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے یقیناً ناواقفوں میں سے، ضالین میں سے تھے، مطلب تمہیں نہیں تھا پتہ کہ حج کے مناسک کیا ہوتے ہیں، وہاں پہ ذکر اذکار کس طرح کی کرنی چاہیے، اس سے پہلے تم ضلالت کا شکار تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم ہے کہ تمہیں اس نے یہ سارے طریقے سکھا دیے۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر تم لوٹو وہیں سے جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ۔ اب دیکھیں قریش نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری خاص حیثیت ہے اور ہم منا میں ہی مقیم رہیں گے، باقی لوگ ایسا کریں کہ عرفات جائیں اور وہاں سے پھر لوٹ کر آئیں۔ یہ سارے مناسک باہر کے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو منا پہ ہی ٹہرے رہیں گے۔ اب اسپیسیفکلی ان سے کہا جا رہا ہے ثم افیدوا من حیث افاد الناس، تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹ رہے ہیں۔ مطلب یہ سب کے لیے ہے، یہ قریش کے لیے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، مختلف انداز نہیں ہے۔ واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ سے۔ کیوں؟ پہلے تم یہ غلطی کرتے رہے ہو تو اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر چکا اپنے حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو ذکر کرو اللہ کا جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے ماں باپ آباء و اجداد کو۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ جب منا پہ ٹہرتے تھے یہ اہل قریش، اہل مکہ، تو یہ اپنے آباء و اجداد کے لمبے لمبے قصے مارا کرتے تھے کہ میرے آباء و اجداد نے یہ کارنامے کیے، تو کوئی اور شروع ہو گیا میرے آباء و اجداد نے یہ کارنامے، تو اس طرح کے قصے کہانیاں چلتے رہتی تھی، وہ خوش گپیاں چلتی رہتی تھی۔ اب اس سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کیا کرو، تم اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرو۔ وہ اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، مطلب جس طرح کا ذکر تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو اس سے زیادہ ذکر کرو، لیکن کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پھر لوگوں میں سے کوئی دعا کرتا ہے، اور کس طرح کی دعا کرتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں ہی، یعنی وہاں پہنچ کر بھی ان کی ساری نظر دنیا پر رہتی ہے، آخرت کے لیے کوئی سوال نہیں، بس دنیا اور دنیاوی چیزوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا اللہ سے۔ ان پہ اللہ کا تبصرہ کیا ہے؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور نہیں ہے ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ بھی حصہ۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے وہ بھی ہے، مطلب وہ دعا کرنے والے بھی ہیں جو کس طرح کی دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بلائی بھی نصیب فرما اور آخرت کی بلائی بھی نصیب فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا خیر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ مطلب ہم تو خیر مال کو سمجھتے ہیں، اس لیے دعائیں ہماری اس طرح کی ہوتی ہیں، میرا گھر ہو، میری گاڑیاں ہوں، میرے نوکر چاکر ہو، یہ سب کچھ ہو تو میں اس کو خیر سمجھتا ہوں۔ ہمارا دین اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ ایمان۔ یہ جو حق ہے اس پر ایمان لے آنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا، مطلب دنیا کا کوئی خیر نہیں ہو سکتا اگر ایمان نہ ہو اور ہدایت نہ ہو اللہ کی طرف سے، وہ آپ کے لیے شرعی بنے گا، وہ خیر نہیں بن سکتا۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اب دعا کس کی مانگنی چاہیے؟ سب سے زیادہ دنیا کے لیے، ایمان کی، اور ایمان کے بعد استقامت کی، کیونکہ ایمان تو ایسی چیز ہے کہ یہ ہلتا جلتا ہے، پینڈولم ہے، کبھی آپ ایمان پہ ہوں گے تو کبھی ایمان سے دور ہوں گے، تو اس پہ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ وہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے زیادہ بڑی بڑی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجئے کہ جس کو میں کر گزروں اور اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کل
تو بے رب آمنت باللہ، کل آمنت باللہ، کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان، ثم مستقیم، پھر اس پر استقامت، اس پر ڈٹ جاؤ۔ اور ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اس استقامت میں قیامت مضمر ہے، مطلب جب آپ استقامت کرنے کی کوشش کرتے تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے ایمان پر ٹھہرے رہنا۔ تو یہ دعا جو کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان کے لیے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یہ ذرا جو جملہ ہے تھوڑا سا مطلب قابل غور ہے کہ جو انہوں نے کمایا اس میں سے ان کو حصہ ملے گا۔ مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا تو وہ سب کا سب ان کو ملے، لیکن نہیں، بات کیا بتائی گئی ہے کہ جو انہوں نے کمایا اس میں سے ان کو حصہ ملے گا۔ اب یہ کیوں بتایا گیا؟ کہ ہو سکتا ہے کبھی میری نیت خالص نہ رہی ہو، مطلب تکالیف ہوتی ہیں، حج کے دوران کافی مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے مجھ سے کبھی کمی کوتاہی رہ گئی ہو کسی عمل میں، تو اس کو چھوڑ کے جو احسن عمل تم نے کیا اس کا تمہیں جزا ملے گی، اور بھرپور قسم کی جزا ملے گی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، مطلب وہ بہت تیز ہے حساب کتاب کرنے میں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتے کی چند دن، یعنی کون سے چند دن کی بات ہو رہی ہے؟ 3 دنوں، وہ منع اور اس کی جو بات ہو رہی ہے، عرفات کی جو بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے وہ روزے کے جو شروع کے احکامات آئے تھے ایام معدودات، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ اصل میں اشارہ ہے مہینے کے 3 روزوں کی طرف، یہاں سے بات کنفرم ہو گئی ہے۔ یہاں بھی ان 3 دنوں کو کیا کہا گیا؟ ایام معدودات۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، اور جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، مطلب جو 2 دن وہاں پہ رکا رہا، تیسرے دن اس نے رکنا گوارہ نہیں کیا، تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب 2 دن بعد بھی آپ وہاں سے لوٹ سکتے ہیں، 3 دن بھی گزار سکتے ہیں۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، اور جس نے تاخیر کی 3 دن تک، تو اس کے لیے بھی کوئی مطلب اس میں گناہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی خیر ہے، لیکن کیا؟ لمن اتقی، ان کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ ہوتا ہے نا، مطلب خاص کر یہ جو منع اور عرفات کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں انسان بڑا تک چکا ہوتا ہے، تو تکھاوٹ اور وہ جنجلاہٹ اور وہ سب کچھ مل کے کوئی اس میں غلط کام تم نہ کر لو پھر۔ تو دیکھیں اب اس میں بٹوین دا لائنز کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سکت نہ ہو 3 دن رکنے کی، تو 2 دن بعد ہی واپس لوٹ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تیسرے دن رک تو جاؤ لیکن کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے یا کوئی الٹا پلٹا کام کر لو۔ واتقوا اللہ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب نے کہاں جمع ہونا ہے؟ اسی کے سامنے جمع ہونا ہے۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلی لگتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ اب دیکھیں، ایک تو عام منافق تھے، مطلب ان کی تو عام باتوں سے ہی منافقت جھلک جھلک کے آپ کے سامنے آ جاتی تھی، لیکن ایک دوسری قسم کے منافق بھی تھے، بڑے چاپلوس اور چرب زبان قسم کے۔ اب ان کی گفتگو اگر آپ دیکھیں تو بڑے مخلص، بڑے خدا کار، بڑے ہی نیک نیت، نہایت شیرین زبان، وہ سخن دل نواز، تو لیکن دنیا میں ان کا کردار کیا تھا؟ دنیا میں پھر ان کا اصل کردار بڑا خراب، یعنی کہ حج پہ آ کے تو ایسی باتیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے باتوں کے سحر میں آ جایا کرتے تھے، واپس جا کے کیا کرتے تھے؟ فساد، فتنہ کھڑا کرتے تھے۔ اور فتنہ اور فساد کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ مطلب ایسے حالات پیدا کرتے تھے کہ اس میں اللہ کی بندگی ناممکن ہو جائے۔ مطلب آپ نے ایک دفتر کھولا ہوا ہے، میں ایسی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سودی کاروبار اس میں چل رہا ہے، تو وہاں پہ جا کے تو 30 مارخان بن جائے اور یہاں پہ آ کے وہی اسی کاروبار کو پھیلاتے جائیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے متعلق وَمِنَ النَّاسِ مَن یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو جو کچھ ان کے مطلب بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے، وہ الد الخصام، حالانکہ وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب بھی اسے اختیار ملتا ہے، اب دیکھیں وہی بات آ گئی کہ باتیں تو کوئی عجیب قسم کی کرتا ہے، لیکن جب بھی اسے اختیار ملتا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ اصل میں فساد مچاتا ہے، وہ فتنہ پھیلاتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور برباد
کر دے کھیتوں اور نسلوں کو اگر اس کو موقع ملے واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ بچو اللہ کی نافرمانی سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ، تو پکڑے رکھتی ہے اس سے عزت نفس گناہ پر، یعنی اس کی جو اپنی جھوٹی عزت نفس ہوتی ہے وہ اس کو گناہ پر ہی جمائے رکھتی ہے۔ مطلب انسان سے دیکھیں غلطی ہو جائے، آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے شروع میں پڑھا، غلطی ہوئی انہوں نے تسلیم کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان پہ رحم کیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غلطی کر لائے، ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن ان کی جھوٹی جو عزت نفس ہوتی ہے نا وہ ان کو غلطی تسلیم کرنے نہیں دیتی، تو وہ گناہ کے اوپر پھر جمے رہتے ہیں۔ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر بھی اسی کیٹیگری میں۔ اس پہ میں کچھ کامنٹ پاس نہیں کروں گا۔ نہیں، میں نے جنرل بات اسی طرح سب کا نہیں۔ بہرحال اللہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فَحَسْبُهُ جہنم، بس کافی ہے ان کے لیے جہنم۔ اب روایات میں ویسے آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا، مطلب یہ جو ایک شخصیت کا ایک کردار کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ ایک خاص شخص تھے، اخنس ابن شریم کہ شریک یا شریم، اخنس ابن شریک یا شریم، یہ روایت میں آتا ہے کہ خاص اس شخص سے متعلق یہ بات کی گئی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے اس میں سے ٹیک اوے کیا ہے، اس میں سے ہم نے کیا اخذ کرنا ہے کہ ایک کردار کشی کر دی گئی ہے، بس جس پہ یہ ٹو ہوم اٹ فٹس والی بات ہے، جس پہ یہ فٹ آ جائے۔ موٹیویشنل اسپیکر پہ میں مزید بات نہیں کرنا چاہوں گا، بس آپ کو ایک جواب مل گیا میرے خیال میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کپا دیتا ہے اپنی جان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا، مطلب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ کنٹراسٹ بتایا جا رہا ہے نا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو کپا دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، تو ایسے لوگوں پر اللہ بہت مہربان ہے، ایسے اپنے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اب درجات میں فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس نے یہ اعادہ کر لیا، جس نے یہ عہد کر لیا کہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو بس اس کو اللہ چن لیتا ہے اپنے لیے، وہ مخلص کر لیتا ہے اپنے لیے اللہ اس کو۔ درجات میں فرق ہو سکتا ہے، وہ جس آیت ہم پڑھیں گے آخر میں یہ سورہ بقرہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ مطلب اسی کی وسعت کے مطابق اللہ دیکھتا ہے بندے کو، تو درجات میں اس لیے فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت میں وہ بندہ آ گیا جس نے یہ اعادہ کر لیا۔ اب آگے بہت پیاری بات بتائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ بات کی جا رہی ہے جس کا کنورس ہم نے پڑھ لیا تھا، کہاں پہ پڑھ لیا تھا؟ جب بنی اسرائیل سے بات کی جا رہی تھی تو وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض باتوں کو نہیں مانتے؟ تو اس کی سزا کیا بتلائی تھی اللہ نے؟ دنیا میں ذلت کی زندگی اور آخر میں دوگنا عذاب، اشد العذاب، شدید ترین قسم کا عذاب۔ وہاں پہ اس کو اس نیگیٹو پیرائے میں لیا گیا تھا کیونکہ وہ اس خصلت کے اندر مبتلا تھے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو جو بات بتائی ہے اس کے مثبت پہلو میں بتائی جا رہی ہے، مثبت انداز سے بتائی جا رہی ہے کہ اسلام ایک پیکج ہے، یہ بات ہم بار بار کرتے ہیں، یہ ایک پورا پیکج ہے۔ مطلب آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ چیزیں تو لے لیں اور کچھ چیزوں کے یہ مجھے پسند نہیں ہے، مطلب وہ میٹھا آ جائے تو ہوں اور کڑوا آ جائے تو یہ معاملہ آپ اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ پورا پیکج ہے، آپ کو ٹیک اٹ اور لیو اٹ والی بات ہے، یا پورا کا پورا اٹھانا پڑے گا یا پورا کا پورا چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ بہرحال پازیٹیو انداز میں، اور یہ دیکھیں بڑی آسان بات ہے، اس پہ بھی مثالیں ہم آپ دیتے رہیں۔ جس طرح جاب ایک پیکج ہوتی ہے، جس طرح آپ کا بزنس ایک پیکج ہوتی ہے، آپ یہ تو نہیں کر سکتے مطلب ہمیں اپنے امپلائی سے جا کے کہ میں تمہاری یہ باتیں تو مانتا ہوں، یہ باتیں نہیں مانتا، وہ 2 منٹ میں کہے گا تو پھر نکلو، یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟
اسی طرح کاروبار میں یقین کریں، آپ کاروبار میں کوئی ایسی اینکی پینکی کرے نا، آپ کا وہ جو پارٹنر ہے وہی آپ کو لات مار کے نکالے گا، نکلو یہاں سے یار، یہ تم نے کیا مذاق مچایا ہوا ہے۔ بس ہم مذاق کرنے کے شوقین ہیں تو اللہ سے، اللہ کے دین سے مذاق کرنے کے شوقین ہیں۔ مطلب کوئی بھی سینسیبل شخص کاروبار میں یہ بات نہیں کرے گا، آفس میں یہ بات نہیں کرے گا، مسجد میں آ کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ ادھر ہے تو ہاتھ ادھر ہے، تو پانچے اوپر ہے تو پانچے نیچے ہیں، تو داڑھی نیچے ہے تو داڑھی اوپر، بس یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، بس وہ بات یاد۔ اور یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فان زللتم، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، دیکھ انسان ڈگمگا سکتا ہے بہرحال، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد بھی کہ آ چکے تمہارے پاس واضح دلائل، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو ایک بات سمجھ لو کہ اللہ زبردست ہے، ارریزسٹیبل ہے، مطلب تم اس کو فیس نہیں کر سکو گے، پھر وہ ارریزسٹیبل ہے اور حکیم ہے اور حکمت والا ہے، وہ سزا دے گا بھی تو بڑی حکمت سے دے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچاؤ، اللہ کا جو خوف ہے وہ اپنے دل میں پیدا کرو۔ اور آگے فرمایا هل ينظرون، تو پھر کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو، الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، کہ آ جائے اللہ بادلوں کو پھاڑ کر، اللہ یہ بادلوں کے صاحبانوں کو پاڑ کر آ جائے اور فرشتوں کو ساتھ لے آئے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے، تمام کے تمام معاملات نپٹا دیے جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات، تو پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ مطلب اب یہ ایک اور بہت بڑی، یعنی کہ ایک پٹی جو نفس انسان کو پڑھاتا جاتا ہے، ابھی آپ کے سامنے میں نے بات کر دی کہ تم دین کا یہ حصہ تو لے لو، مطلب دین کے یہ کام تو کرتے رہو، اور اس میں وہی بات کہ میٹھا تو حب اور کڑوا تو تھو، یہ تو تم کرتے رہو۔ دوسری پٹی انسان کو اپنا نفس کیا پڑھاتا ہے کہ دین کا کام تو ٹھیک ہے کرنے کا ہے، لیکن اس سے پہلے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، مطلب میں بچوں کی تعلیم پوری کر لوں، اپنے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لوں، میں خود ذرا اپنا گھر بنا لوں، میں ریٹائرمنٹ تک تو پہنچ جاؤں، یہ ذمہ داریاں میں پوری کر لوں، اس کے بعد پھر پورا کا پورا میں دین کا ہو جاؤں گا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس یہ گارنٹی ہے کہ تم اس وقت تک زندہ رہو گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم یہ سارے کام کر چکو اور اس کے بعد بھی تم زندہ رہو گے، اس کے بعد ہڈیاں ہی بچے گی، مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد کیا بچتا ہے؟ ہڈیاں ہی بچتی ہیں۔ تو اول تو تم میں کچھ رہے گا نہیں، دوسرا یہ کہ تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تم کل تک کی تو کوئی گارنٹی، ایک منٹ کے بعد کی گارنٹی تو میں دے نہیں سکتا آپ کو، اور اتنی بڑی گارنٹی میں اپنے آپ کو دیتا رہتا ہوں کہ نہیں پہلے میں یہ کر لوں، پہلے میں وہ کر لوں، اس کے بعد اللہ کہتا ہے یہ سب بکواس ہے، کس شے کا انتظار کر رہے ہو؟ هل ينظرون، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ آ جائے پھر یہ فیصلہ ادھر کا ادھر کر دے، یا اللہ آ جائے یا تمہاری موت آ جائے؟ بات ایک ہی ہے، وہ روایت میں آتا ہے نا کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت کھڑی ہو گئی، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مطلب کل کی باتیں چھوڑو، یہ شیطان کے پسلاوے ہیں، وہ ایک آیت کیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ، یہ شیطان کے فٹ سٹیپس ہیں، یہ لمبی لمبی امیدیں آپ کو کون دیتا ہے؟ شیطان دیتا ہے۔ اور قرآن میں ہی ہم نے وہ آیت پڑھی کہ یہ شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا مگر جھوٹ، یہ جھوٹے وعدے ہیں سب۔ بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کون سا ترا تم مار لو گے؟ اس کے بعد دوسرا کھڑا ہو جائے گا، دوسرا کام کھڑا ہو جائے گا۔ بیٹے تمہاری پی ایچ ڈی کر جائیں تو کیا مطلب؟ اگر وہ دین کو نہیں جانتے وہ جاہل ہے، جاہل الزما ہے، چاہے پی ایچ ڈی کر لیں چاہے کچھ بھی کر لیں، پھر تم اپنی نوکری سارا مطلب طاغوتی نظام کو طاغوتی سمجھتے ہوئے تم اسی میں جتے رہو، اسی سے اپنا گھر، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جہنم اپنے لیے تیار کر رہے ہو۔ تو چھوڑو ان باتوں کو، کس بات کا انتظار تم کر رہے ہو؟ مطلب بڑی خطرناک قسم کی تنبیہ ہے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیر۔